یہ بیان فرمائیے گا، قانون کے بارے میں ہم نے یہ جانا اور ہر جگہ ہمیں کنسسٹنٹ نظر آیا کہ رسول یا اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے ہی عذاب آتا ہے، یا آسمان سے آتا ہے، زمین سے آتا ہے تو رسول اس کے ساتھیوں سے ہی آتا ہے اور پھر ان کو غلبہ دیا جاتا ہے۔ سیدنا مسیح کے معاملے میں جس عذاب کا آپ نے ذکر کیا، پڑھ کے بھی سنایا، وہ تو اہل شرک ہیں، اہل کفر ہیں، وہ تیتس رومی ہو یا بخت نصر ہو، ان لوگوں نے حملہ کیا ہے۔ تو اس معاملے میں جو عذاب ہے وہ زمین پہ جو رسول ہیں اس کے ماننے والوں کے ہاتھوں سے کیوں نہیں آیا، اور پھر اس کے نتیجے میں بھی کہ وہ جو قوم تھی سیدنا مسیح کی، اس کو پھر غلبہ کہاں ملا؟ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ ضرور رسول کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے آئے گا، یعنی انسانی ہاتھوں سے آ جائے گا یا آسمان سے فرشتے آئیں گے۔ ٹھیک، تو انسانی ہاتھوں ہی سے عذاب آیا، اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اٹھا کر لے آیا۔ ہم وہ آیت پڑھ کے سنا چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، جس پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ میرے بندے تھے جن کو میں اٹھا کے لے آیا، اور ان کے ذریعے سے میں نے تمہاری پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے عذاب کے لیے استعمال کر لے۔ باقی صحابہ کرام کے ساتھ معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ ان کی تعداد زیادہ تھی، وہ ایمان لائے اور اللہ نے ان کے لیے ایک دوسرا فیصلہ کر رکھا ہوا تھا، اور وہ یہ کہ ان کو سرفرازی ملنی ہے، ایک عظیم سلطنت انہیں دی جانی ہے۔ یہ عظیم سلطنت جب آپ کو دی جائے گی اور جب ایسی سرفرازی ملے گی تو اس میں بھی امتحان سے گزرنا ہوگا، اور ہم یہ بتا چکے ہیں کہ تمہیز کا پھر ایک پورا مرحلہ گزرا ہے ان کے لیے، وہ بہت سے امتحانوں میں ڈالے گئے، ان کے لیے آزمائش اور امتحان کا ایک الگ قانون بیان ہوا ہے، وہ اس سے گزرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سرفرازی عطا فرمائی۔ تو یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، عذاب کا قانون وہی سمجھ لیجئے، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک نسخہ ہے جو ہر ایک کو پلانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کر دیا کہ جب میں اپنے رسول بھیجتا ہوں تو اس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ بتا دیا ہے کہ فیصلے میں کوئی ظلم نہیں ہوتا، یہ بتا دیا کہ اس کے اطلاق کے لیے دوسرے ضوابط کیا ہیں، جس میں بعض چیزوں کے بارے میں ایسے ہی بیان کیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول کے سامنے آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وفات کے بعد آئے۔ صحابہ کرام کے بارے میں البتہ یہ بتایا کہ تمہارے ہاتھ سے ان کو سزا دی جائے گی، اور میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی تعداد زیادہ تھی، انہیں ایک ہجرت کی جگہ میسر آئی، وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ جب تک یہ سب چیزیں نہ ہوں اس وقت تک کسی رسول کے ساتھیوں کو بھی اس پہ مبتلا نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ جن رسولوں پر ایمان لانے والوں کی تعداد 2، 4، 5، 10 تھی، ان کو کبھی یہ زحمت نہیں دی گئی، ان کا معاملہ وہی ہوا کہ اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی، اور اس کے بعد آسمان سے عذاب ٹوٹ پڑا۔ بنی اسرائیل کو چونکہ بالکل برباد نہیں کرنا تھا، یعنی ان کو اصلاً جو سزا دینی تھی، ان کے معاندین کے لیے تو موت تھی، لیکن جو اصلاً سزا دینی تھی وہ ذلت کی زندگی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا۔ عذاب وہ کسی طریقے سے نازل کر دے گا۔ اس وقت جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں بھی وہ دوسری قوموں کو استعمال کرتا ہے، ایسا تو نہیں کہ پیغمبر کے ساتھی عذاب کا تازیانہ برساتے ہیں۔ یہ جو سورہ اعراف میں ان کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ قیامت تک وہ لوگ میں اٹھاتا رہوں گا جو تمہاری پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ وقتاً فوقتاً برسائیں گے، تو وہ میں اور آپ نہیں ہوں گے، پیغمبر کے ساتھی نہیں ہوں گے، وہ دوسری قومیں ہی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ 2-3 ضمنی پہلو، تیتس رومی نے جو حملہ کیا تو اس حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر تو سیدنا مسیح کے رخصت ہو جانے کے بعد وہ جو قوم موجود ہے جس نے آپ پر ایمان نہیں لائی، انہوں نے بغاوت کی ہے، اور یہ تو بغاوت ہے رومی سلطنت سے کہ جس کے نتیجے میں ان کے اوپر حملہ ہوا۔ اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے فیصلہ کیا تھا اور اتمام حجت کے بعد سزا کا جو تازیانہ برسانا تھا وہ تیتس رومی کے ذریعے برسانا؟ میں تو نہیں کہہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بنی اسرائیل میں بتایا ہے کہ میری طرف سے یہ سارا معاملہ ہوا، اور ہم نے انجیل متی کا وہ اقتباس بھی سنا دیا جس میں خود حضرت مسیح علیہ السلام یہی بات کہہ رہے ہیں۔ رہی یہ بات کہ بہانہ بنا، تو بدر میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، یعنی قریش آ گئے تھے، ایک قافلے پر حملے کا بہانہ کر کے آ گئے تھے، اسی کو اللہ نے موقع بنایا اور اس کے بعد عذاب کا تازیانہ برسا دیا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو پابند کیوں کیا جا رہا ہے کہ وہ میری اور آپ کی خواہشات کے مطابق سب کام کرے؟ اس نے بتا دیا کہ میں نے عذاب کا تازیانہ برسایا، وہ فیصلہ کرے گا کس طرح عذاب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ بڑا خوبصورتی سے آپ نے واضح کیا۔ بتائیے گا کہ جب یہ حملہ ہوا تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود سیدنا مسیح کے جو ماننے والے تھے وہ بھی تو آخر تیتس رومی نے جب سب کچھ تہوبالا کر دیا اور سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا تو وہ بھی تو اس میں مارے گئے ہوں گے، لیکن ہم تو یہ جان چکے ہیں کہ رسولوں کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو جو نجات ملتی ہے، یہاں پر تو جو اہل شرک آئے ان کے ہاتھوں سے وہ مارے گئے۔ میرے علم کی حد تک ایسا کہیں بھی نہیں ہوا، نہ کسی نے بیان کیا، نہ تاریخ میں ایسی کوئی چیز ہے۔ کم و بیش 15-20 سال کا عرصہ ملا جس میں وہ نکل گئے اور انہوں نے جا کے دعوت پیش کی۔ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بعد میں اس دعوت کو عام کیا، مختلف علاقوں میں جا کر وہ دعوت پیش کی۔ تو
تو ایسا کوئی واقعہ ان کے ساتھ نہیں ہے سوائے ایک اس شخص کے جس نے سیدنا مسیح علیہ السلام کی آخر میں مخبری کی تھی، اس کو بہرحال بڑی بدترین سزا ملی، باقی سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق نجات دی۔ ٹھیک ہے، ہم سب نقطہ واضح ہوا۔ ایک اور بنی اسرائیلی کے حوالے سے یہ بات ہے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رسولوں تک کو قتل کر دیا۔ شرک بڑا گناہ ہے، ظاہری بات ہے قومی سطح پہ جب آپ لواطت کو اپنا لیتے ہیں، اوباشی کا فروغ کرتے ہیں، وہ بھی ایک بڑا جرم بن جاتا ہے، لیکن کیا رسولوں کا قتل بھی اس درجے کا جرم نہیں ہے؟ کیا رسول انہوں نے قتل کیے؟ قرآن مجید کی ایک آیت زمین میں پیش کی جاتی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آیت کے الفاظ ہیں کلما جاءہم رسول بما تحوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ بنی اسرائیلی کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے رسولوں کو قتل کر دیا۔ اگر رسول قتل ہو سکتے ہیں تو پھر تو خدا کی جو پوری اسکیم تھی اتمام حجت کی، وہ ان معاملات میں کیسے روبہ عمل ہوئی؟ دو پہلو ہیں اس میں، دونوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اس کی زبان ہے یا اس کے آداب ہیں، ان کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس میں جب کوئی چیز اصطلاح بن جاتی ہے تو لازم نہیں ہوتا کہ ہر جگہ وہ اپنے اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہو۔ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کے یہاں رسول کی حیثیت دو ہی شخصیتوں کو حاصل ہے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن سے ان کی ابتدا ہوئی ہے، یعنی ان کے اس دور کی ابتدا ہوئی ہے جب انہیں ایک ذمہ داری دی گئی۔ ابتدا تو سیدنا ابراہیم سے ہو گئی تھی، اور دوسرے سیدنا مسیح علیہ السلام ہیں جو ان کے آخری رسول ہیں، جن کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد پھر وہ معزول کر دیے گئے۔ دو ہی کوئی حیثیت حاصل ہے، باقی سب انبیاء ہیں جو ان کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ قرآن مجید البتہ رسول کا لفظ جس طریقے سے اپنے اصطلاحی مفہوم میں استعمال کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ لفظ خدا کے فرستادوں کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ جس طرح ہم پیغمبر کا لفظ عمومی طور پر بولتے ہیں، یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن میں جبریل کے بارے میں، جبریل امین کے بارے میں بھی رسول کریم کے الفاظ آئے ہیں، تو یہ لفظ کا عمومی استعمال ہے، یعنی لفظ اپنے لغوی مفہوم میں، اپنے عمومی استعمال میں بھی آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کسی موقع پر اصطلاحی مفہوم میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ اس کے لیے زبان کا ذوق پیدا کرنا چاہیے، یہ منطق نہیں ہوتی، اس میں مختلف پہلوؤں سے الفاظ اپنے محل پر آتے ہیں اور ان کا محل بتاتا ہے کہ یہاں وہ کس معنی میں ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ صلاۃ کتنی بڑی اصطلاح ہے نماز کے معنی میں، یعنی ایک تعبیر ہے جو ہمارے ہاں عام ہو چکی ہے، جگہ جگہ قرآن مجید اقیم الصلاۃ کہتا ہے تو اس سے مراد وہ نماز ہے، لیکن یہی صلاۃ اپنے لغوی مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے اور اس کی مثال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ اس طرح کے دسیوں الفاظ ہیں۔ ہمارے ہاں بدعت کے بارے میں بھی یہ غلط بحث اسی وجہ سے پیدا ہوئی، یعنی نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، لیکن بدعت کا ایک اصطلاحی مفہوم بھی ہے، اس میں ظاہر ہے میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں کہ ہر بدعت ایک گمراہی ہے اور اس گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تو اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے، پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک موت کا تعلق ہے، جس وقت رسول اپنے مشن کو مکمل کر لیتا ہے تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی ایک صورت یہ ہے کہ جو بھی عذاب آنا ہے اس کا کچھ حصہ اسے دکھایا جائے گا، یہ ہم بیان کر چکے ہیں، یا یہ ہے کہ او نتوفینہ کا وفات دی جائے گی۔ اب وفات مرض سے ہو، کسی کے ہاتھوں سے ہو، اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ یعنی اصلاً تو اس سے کوئی فرق نہیں واقع ہوتا، لیکن ہمیں قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو قریب نہیں آنے دیتے، یعنی ان کے دشمنوں کو قریب نہیں آنے دیتے، اور یہ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وضاحت سے بیان کی ہے۔ سیدنا مسیح کے بارے میں قرآن نے جس لب و لہجے میں تردید کیا اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔ حضور کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اگر مشن مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد دنیا میں جانا ہے، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جانے کا طریقہ کیا ہے اور جانے کا ذریعہ کیا چیز بنی۔